اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مجید میں ارشاد فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، پس اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے اعراض کیا تو اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں بخشے گا اور نہ ہی تمہاری توبہ قبول کرے گا۔ جیسے کفر اور تکبر کی وجہ سے شیطان کی توبہ قبول نہ ہوئی اور اپنی غلطی کا اقرار کرنے، شرمندہ ہونے اور اپنے نفس کو ملامت کرنے کی وجہ سے آدم علیہ السلام کی توبہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قبول فرما لی۔ اگرچہ قول صحیح کے مطابق آدم علیہ السلام نے حقیقتاً کوئی گناہ کیا ہی نہیں تھا، کیونکہ انبیاء علیہ السلام ہمیشہ معصوم ہی ہوتے ہیں اور ہر حال میں گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، لیکن صورت گناہ جیسی تھی، لہٰذا آدم علیہ السلام اور حوا سلام اللہ علیہ نے بارگاہ رب العزت میں دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ آدم علیہ السلام اپنی غلطی پر شرمسار ہوئے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار ہوئے اور توبہ میں جلدی کی، جیسا کہ فرمان الہی ہے میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ لیکن شیطان نے اپنی غلطی کو تسلیم نہ کیا، پشیمانہ ہوا، اپنے نفس کی ملامت نہ کی، توبہ میں جلدی نہ کی اور تکبر کی وجہ سے رحمت خدا بندی سے نا امید ہو گیا۔ چنانچہ آج بھی کسی کی کیفیت ابلیس کی طرح ہوگی، اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، مگر جو آدم علیہ السلام کی طرح کرے گا اس کی توبہ قبول ہو جائے گی، کیونکہ ہر وہ گناہ جس کا تعلق خواہشات نفسانی سے ہے اس کی بخشش ممکن ہے، اور جس گناہ کا تعلق تکبر اور خود بینی سے ہو اس کی بخشش نہیں ہو سکتی۔ شیطان کی غلطی یہی تھی، آدم علیہ السلام کی خطا خواہشہ نفس کی وجہ سے تھی۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس شیطان آیا اور کہنے لگا آپ تو اللہ کے رسول ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو رسول بنایا ہے اور آپ سے کلام فرماتا ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں، مگر تم کون ہو اور کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہنے لگا میں شیطان ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کیجئے کہ تیری مخلوق تجھ سے توبہ کی طالب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی اور فرمایا کہ اے موسیٰ شیطان سے کہہ دو کہ ہم نے تیری درخواست قبول کیا، مگر ایک شرط کے ساتھ کہ آدم علیہ السلام کی قبر پر جا کر سجدہ کر لو، جب تو سجدہ کر لے گا میں تیری توبہ قبول کر لوں گا اور تیری گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب شیطان کو یہ بات بتائی تو وہ غصے سے لال ہو گیا اور عذرائے کبر و غرور کہنے لگا اے موسیٰ میں نے تو آدم کو جنت میں بھی سجدہ نہیں کیا تھا، تو اب ان کی قبر کو سجدہ کر لوں؟ شیطان کو جہنم میں شدید عذاب دے کر پوچھا جائے گا تو نے عذاب کو کیسا پایا؟ جواب دے گا بہت سخت۔ اس سے کہا جائے گا کہ آدم ریاض جنت میں ہیں، انہیں جا کر سجدہ کر لو اور گزشتہ اعمال پر معذرت مانگ لو تاکہ تیری بخشش ہو جائے، مگر شیطان سجدہ کرنے سے انکار کر دے گا، پھر اس پر عام جہنمیوں کی نسبت 70,000 گنا زیادہ عذاب بھیجا جائے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر لاکھ سال کے بعد شیطان کو آگ سے نکال کر اسے آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دے گا، مگر وہ برابر انکار کرتا رہے گا اور اسے بار بار جہنم میں ڈالا جاتا رہے گا۔ پس اگر تم ابلیس سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہو تو رب کریم کے دامن رحمت سے چمٹ جاؤ اور اسی سے پناہ مانگو۔ جب قیامت کا دن ہوگا شیطان کے لیے آگ کی کرسی رکھی جائے گی، وہ اس پر بیٹھے گا، تمام شیطان اور کافر وہاں جمع ہوں گے۔ شیطان گدھے کی طرح چیختے ہوئے کہے گا اے جہنمیوں تم نے اپنے رب کے وعدے کو کیسے پایا؟ سب کہیں گے بالکل سچ پایا۔ پھر وہ کہے گا میں آج کے دن اللہ کی رحمت سے نا امید ہو گیا ہوں۔ تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس پر اس کی پیروی کرنے والوں پر آگ کے ڈنڈے برساؤ۔ ایک روایت میں ہے کہ شیطان کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور اس کے گلے میں لعنت کا طوق پہنا کر آگ کی کرسی پر بٹھایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جہنم کے فرشتوں کو حکم دے گا اس کی کرسی کو جہنم میں ڈھکیل دو، مگر وہ کوشش کے باوجود ایسا نہیں کر سکیں گے۔ تب جبریل علیہ السلام کو 80,000 فرشتوں کے ساتھ اسے ڈھکیلنے کا حکم ملے گا، مگر وہ بھی بے بس ہو جائیں گے۔ پھر اسرافیل، پھر اسرائیل کو فرشتوں کی 80,000 کی جماعت کے ساتھ حکم ملے گا، مگر وہ بھی نہیں ڈھکیل سکیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوگا اگر میرے پیدا کردہ فرشتوں سے دگنے فرشتے بھی آ جائیں تو بھی اسے نہیں ہلا سکیں گے، کیونکہ اس کے گلے میں لعنت کا طوق پڑا ہوا ہے۔ شیطان کا نام پہلے آسمان پر عابد، دوسرے آسمان پر زاہد، تیسرے پر عارف، چوتھے پر ولی، پانچویں پر متقی، چھٹے پر خازن، ساتویں پر عزازیل، لوح محفوظ پر ابلیس تھا، اور وہ اپنی عاقبت سے بے فکر تھا۔ جب اسے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم ملا
تو کہنے لگا اے اللہ تو نے اسے مجھ پر فضیلت دی حالانکہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے اور اسے مٹی سے بنایا ہے۔ خداوند تعالیٰ نے فرمایا میں جو چاہتا ہوں وہ کرتا ہوں۔ شیطان نے آدم علیہ السلام سے اپنے آپ کو بہتر سمجھا اور تکبر کی وجہ سے آدم علیہ السلام سے منہ پھیر کر کھڑا ہو گیا۔ جب فرشتے آدم علیہ السلام کو سجدہ کر کے اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ شیطان نے سجدہ نہیں کیا، تو وہ دوبارہ سجدہ شکر میں گر گئے، لیکن شیطان ان سے بے تعلق کھڑا رہا اور اپنے فعل پر کوئی پشیمانی نہ کی۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی صورت مسخ کر دی، یعنی خنزیر کی طرح لٹکا ہوا منہ، سر اونٹ کے سر کی طرح، سینہ بڑے اونٹ کی کوہان جیسا، ان کے درمیان چہرہ ایسے جیسے بندر کا چہرہ، آنکھیں کھڑی، نتن حجام کے کوزے جیسے کھلے ہوئے، ہونٹ بیل کی طرح لٹکے ہوئے، دانت خنزیر کی طرح باہر نکلے ہوئے اور داڑھی میں صرف 7 بال۔ اسی صورت میں اسے جنت کے نیچے پھینک دیا گیا، بلکہ آسمان و زمین سے جزائر کی طرف پھینک دیا گیا۔ وہ اب اپنے کفر کی وجہ سے زمین پر چھپے چھپے آتا ہے اور قیامت تک کے لیے لعنت کا مستحق بن گیا ہے۔ شیطان کتنا خوبصورت، حسین، کثیر العلم، کثیر العبادت، ملائکہ کا سردار، مقربین کا سرخیل تھا، مگر اسے کوئی چیز اللہ کے غضب سے بچا نہ سکی۔ بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان کی گرفت کی تو جبریل و میکائیل رونے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کیوں روتے ہو؟ عرض کی اللہ تیری گرفت کے خوف سے روتے ہیں۔ ارشاد ہوا اسی طرح میری گرفت سے روتے رہنا۔